یا من شرح صدورنا ونور قلوبنا بالعلم والعرفان والصلاة والسلام علی من اوتی الحکمت والتبیان وعلی آلہ وصحبہ الذین سعدوا بالفوز والرضوان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب زدنی علما. صدق اللہ مولانا العظیم. شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز خان صاحب قادری، فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی چشتی گولوی، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر مدری صاحب صدر مدرس جامعہ حقانیہ قادآباد، جناب قاری محمد سعید صاحب محتمم جامعہ مظہر الاسلام قادآباد، عزیزم صاحبزادہ ڈاکٹر محمد انوار الحق صاحب، عزیزم صاحبزادہ محمد ڈاکٹر افتخار الحسن صاحب، عزیزم صاحبزادہ محمد احسان الحق صاحب، برادر عزیز جناب حاجی محمد احسان دانش صاحب ورچہ کلات ہاؤس، جناب حاجی احمد خان صاحب قادآباد سے، جناب ملک محمد فیاض جنوہ صاحب، یہ تینوں حضرات ماشاءاللہ ہمارے مدرسہ کے معاونین میں سے ہیں. میں سب کو جامعہ کے 114ویں اختتامی سیشن پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے عزیز مدرسہ کے استاد جناب مولانا عثمان صاحب کی محنت شاقہ واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ یہ پہلا سال ہے کہ عربی میں، انگلش میں، اردو میں، سرائکی میں، پشتو میں، ان سب زبانوں میں ہمارے طلبہ نے بڑے حسین اور جمیل انداز میں خطابات فرمائے. میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور طلبہ کی بھی دل کی گہرائیوں سے حوصلہ افزائی کرتا ہوں. چونکہ یہ جامعہ کا اختتامی سیشن اور پروگرام ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی مصحف کے یہ سال بھی ہمارا بہت خوبصورت انداز میں، تعلیمی لحاظ سے اچھے انداز میں اختتام کو پہنچا. علم دین یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے. الہ العالمین نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ قل رب زدنی علما. اے میرے حبیب مجھ سے یہ دعا کیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں نعمتیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت کے اضافے کی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا. اگر حکم دیا ہے تو صرف علم کی نعمت میں اضافے کا حکم دیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جب برتری فرشتوں پر ثابت کرنی چاہیے تو وہ بھی چند چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تو جب وہ نہ بتا سکے تو میرے رب نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، آپ ان کے نام بتائیں. تو آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو میرے رب نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری بھی علم کے ذریعے ثابت فرمائی. پھر جب طالوت کی برتری ثابت کرنے کا موقع آیا تو فرمایا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ہم نے ان کو علمی طاقت اور جسمانی طاقت میں فضیلت عطا فرمائی، زیادتی عطا فرمائی. تو وہاں بھی اللہ نے علم کا تذکرہ پہلے فرمایا. تو علماء اس سے بھی یہی دلیل مستنبط کرتے ہیں کہ علم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر حضرت علی شیر خدا جن کو یہ متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مال پر علم کو کئی درجے سے فضیلت عطا فرمائی ہے. علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد
ان کفار کی میراث ہے۔ علم جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا، مال جتنا خرچ کرو گے اتنا کم ہوگا۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے اور صاحب مال کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم با وفا ہے، مرنے کے بعد قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ مال بے وفا ہے، انسان کو یہیں چھوڑ کے انسان قبر میں جاتا ہے، مال یہیں رہ جاتا ہے۔ علم نافع جو ہے صرف مسلمان کے پاس ہے، مال کافر مسلمان دونوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور صاحب علم کا مالدار کو بھی ایک نہ ایک دن محتاج ہونا پڑتا ہے، اور صاحب علم کا تو ہر کوئی محتاج ہے، لیکن صاحب مال کا ہر کوئی محتاج نہیں۔ علم پل صراط پر قدموں کی مضبوطی کا باعث ہوگا، اور مال جو ہے وہاں قدموں کے ڈگمگانے کا باعث ہوگا۔ تو اللہ نے کئی وجہ سے علم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ علماء کا مقام تو بہت بلند ہے، میرے رب نے یہ دین پڑھنے والے طلبہ کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا من سالکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی علم دین حاصل کرنے کے رستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان فرما دیتا۔ بظاہر وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک رستے پہ چل رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ اس کے جنت کے رستے کو آسان فرما رہا ہے۔ تو اس پر صرف یہی نہیں بلکہ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحجج بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ۔ اگر کوئی لڑکا علم دین حاصل کر رہا تھا اور اس لیے علم دین حاصل کر رہا تھا کہ میں دین پڑھنے کے بعد اسلام کو ایک نئی زندگی دوں گا، اور دوران تعلیم موت آ گئی، فرمایا کل قیامت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگر یہ طالب علم کا مقام ہے تو عالم کی شان کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا واپسی تک یوں سمجھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ تو اللہ نے طلبہ کو بھی علم دین پڑھنے والے طالب علم کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر محمود غزنوی کا واقعہ مجھے بہت پسند ہے، اور بے شمار مقامات پر مختلف کتب میں لوگ نے اس کو بیان کیا ہے کہ محمود غزنوی کو قیامت پر شک تھا، اور اپنے والد کے سبکتگین میرا والد ہے یا نہیں اس پہ شک تھا، اور العلماء ورثۃ الانبیاء اس حدیث کے بارے میں مجھے شک تھا۔ تو ایک دن وہ رات کو جا رہا ہے بازار میں، آگے ایک علم دین کا طالب علم کسی رستے میں بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اندھیرا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہندو کی دکان پہ آتا اور وہاں سے چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے کتاب پڑھتا، کچھ سبق ذہن میں رکھتا، پھر جا کے یاد کرتا، پھر آتا۔ محمود غزنوی کو اس پہ ترس آیا، اس کے ساتھ غلام کے پاس سونے کا ایک چراغ دان تھا، اس نے اس طالب علم کو، دین کے طالب علم کو، یہ سوچ کر کہ یہ دین پڑھ رہا ہے وہ چراغ تحفے میں دے دیا۔ جب رات سویا بخت جاگا، محمود کے خواب میں خود میرے آقا تشریف لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے جو میرے دین کے وارث کی عزت کی ہے، کل قیامت میں خود تیری شفاعت فرماؤں گا۔ تو اس کے جو 3 اشکال تھے میرے آقا نے تینوں کا جواب بھی دے دیا، اور علم دین کے طالب علم کی عزت کرنے کی وجہ سے محمود کو یہ انعام بھی عطا فرمایا کہ خود اس کے خواب میں تشریف لے کر آ گئے۔ تو جہاں تک عالم دین کی عظمت کا تعلق ہے تو میرے آقا کی صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرے آقا نے فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، کہ عالم دین کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ساری مخلوق اس کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ فرمایا والحیتان فی جوف الماء، پانی کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، فرمایا اور عالم دین کو عابد پر یوں فضیلت ہے جیسے چاند کو، 14ویں کے چاند کو ستاروں پہ فضیلت ہوتی ہے۔ تو پھر جہاں محدثین آئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی آئے، مولا علی قاری آئے، انہوں نے فرمایا کہ عالم کو چاند سے کیوں تشبیہ دی گئی، اور سارا جہان عالم کے لیے دعائیں مغفرت کیوں کرتا ہے، مچھلیاں پانی کی کیوں دعائیں مغفرت کرتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ مچھلیوں کی زندگی کا مدار پانی پر ہے، اور پانی
اور رزق جو ہے حدیثوں میں آتا ہے بہم ترزقون بہم تمترون، علماء حق کے دم قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں بھی نازل فرماتا ہے اور رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پانی کی مچھلیوں کی زندگی کا مدار پانی پہ رہا ہے، اور پانی اللہ علماء حق کے دم قدم کی برکت سے دیتا ہے، اس لیے پانی کی مچھلیاں علماء حق کے لیے دعا مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور فرمایا سارا جہان کیوں دعا مغفرت کرتا ہے؟ وہ اس لیے دعا مغفرت کرتا ہے کہ جہان کی درستگی کا مدار جو ہے وہ علم دین کی برکت سے ہے، علم کی برکت سے ہے، اس لیے جہان کی ہر شے عالم کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے۔ اور فرمایا عالم کو چاند سے کیوں تشبیہ دی کہ چاند کی روشنی صرف چاند تک نہیں محدود رہتی بلکہ دنیا اس سے رستے حاصل کرتی ہے، اسی طرح عالم کے علم سے دنیا فیض حاصل کرتی ہے، اور عابد کی عبادت صرف اسی کے لیے ہوتی ہے جیسے ستاروں کی روشنی صرف ان تک محدود ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو چاند سے اور عابد کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ پھر یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہم نے سولر کی تیسری قسط بھی لگوائی ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے بل سے فری ہو جائیں گے، اور اس مصیبت سے مدرسہ جو ہے وہ اس سال جان چھڑا لے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جتنے ہمارے فارغ التحصیل جہاں تشریف لائے ہیں سب کے لیے اور اپنے سب معاونین کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس سال اللہ کے فضل و کرم سے 1 ایکڑ ہم نے نئے مدرسہ کے لیے مدرسہ کے نام کروا دیا ہے۔ بڑی طویل عرصے سے، کافی عرصے سے ہمارے تمام معاونین کی، احباب کی، فضلاء کی یہ خواہش تھی کہ جگہ یہ محدود ہے، روڈ کے قریب ہونا چاہیے، تو اس سال جو ہے زمین کا بندوبست ہو گیا ہے، نقشے کا ہم آرڈر ہو چکا ہے، انتہائی مختصر وقت میں نقشہ تیار ہو کے آ جائے گا، اس کے بعد فوراً ہی اس کی انشاءاللہ 4 دیواری اور اس کی تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے دارالعلوم کو پریفرنس ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو اساتذہ کی ٹیم ہے انتہائی قابل، ماہر اور تجربہ کار ٹیم ہے۔ یہ مدرسہ کی خوش قسمتی ہے اور ہمارے بزرگوں کی نظر شفقت اور ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی ہم بتاتے رہتے ہیں کہ مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز خان صاحب قادری جو سونے کے ساتھ تولنے کے قابل ہیں، پاکستان میں ان کا ایک نام ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 5واں سال ہے ان کو یا 6واں سال ہے یہاں تدریس فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، طلبہ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے صدر مدرس ہیں، فخر المدرسین حضرت علامہ مفتی محمد حسین علی صاحب، آپ بھی کم از کم 40، وہ تو سرفراز خان صاحب تو 50 سالہ تجربہ رکھتے ہیں، اور 35-40 سالہ تجربہ یہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا اکرام اللہ صاحب یہ تنظیم کے امتحان میں پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں، یہ بھی یہاں پڑھا رہے ہیں، ہمارے مدرسہ میں بھی انہوں نے پڑھا ہے۔ اور حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ صاحب، اس طرح حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب، مولانا محمد رمضان صاحب، مولانا محمد عثمان صاحب، یہ سب انتہائی قابل، یعنی انگلیوں پر جو گنے جا سکتے ہیں علماء پاکستان میں قابلیت کے لحاظ سے، یہ ساری ٹیم ان میں شامل ہے۔ تو یہ مدرسہ کی خوش قسمتی ہے کہ ٹیم ہمارے اساتذہ کی بہت قابل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ڈسپلن، نظام، نمازوں کی پابندی، چھٹی انتہائی کم، اساتذہ بھی کم، طلبہ بھی کم، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر اگر 10 لڑکے ہم یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو کم از کم 8 لڑکے جو ہوتے ہیں وہ مدرس ہوتے ہیں، پڑھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس وقت چند مدارس ہیں پاکستان میں کہ جن سے پڑھنے والے مدرس ہوتے ہیں، اکثریت جو مدارس میں ہے چونکہ پڑھائی کا نظام اتنا توجہ نہیں ہوتی، جو بھی فارغ ہوتے ہیں خطیب تو فارغ ہوتے ہیں لیکن مدرس بہت کم مدارس سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے مدرسہ کا اعزاز ہے کہ یہاں اگر 12 فارغ ہوتے ہیں تو 12 کے 12 مدرس ہوتے ہیں یا 10 مدرس ہوتے ہیں، اگر 10 فارغ ہوتے ہیں تو کم از کم 8 اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ تدریس فرما سکیں۔ تو سہولیات کے لحاظ سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہیٹر، گیزر، کنٹرول شیڈوں والے کولر اور اپنا سولر کا انتظام، ہر وقت بجلی موجود ہوتی ہے، کھانا انتہائی اچھا۔ تو سہولتوں کے لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے، اساتذہ کی ٹیم کے لحاظ سے، چھٹیوں کے کم ہونے کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، ان سب لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مدرسہ جو ہے وہ چوٹی کے مدارس میں شامل ہے۔ میں تمام اپنے احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے، اور جیسے پہلے بھی آپ تعاون فرماتے ہیں اور زیادہ تعاون فرمانا، جتنے ہمارے فارغ التحصیل یہاں علماء تشریف فرما ہیں وہ بھی تعاون فرماتے ہیں۔
اور ہمارے حاجی محمد احسان دانش صاحب، ہمارے حاجی احمد خان صاحب، ہمارے محمد فیاض جنوہ صاحب، ہمارے غلام عباس نقوال صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہمارے غلام مصطفیٰ بھٹی صاحب، جتنے بھی ہمارے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور مدرسہ کے تعاون میں بھی ہمارے ساتھ خصوصی شفقت فرمائیں، تاکہ مدرسہ جو نئی بلڈنگ جو ہے وہ بھی ہمارا جو ایک ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچائے۔ اس سال یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ کم از کم 5-7 لڑکے اس وجہ سے چلے گئے کہ یہاں کمرے نہیں ہیں، چارپائیاں نہیں ہیں، ہالز میں سونا پڑتا ہے، قالین پہ سونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو ہم نے انتہائی کوشش کرنے کے بعد، انتہائی تگ و دو کے بعد تبادلہ کر کے 1 ایکڑ جہاں اڈے کے قریب دیا ہے۔ اب ہمارا کام تھا اس کو زمین مہیا کرنا۔ اب ہمارے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ویسے بھی نیٹ پہ میرا یہ خطاب جا رہا ہے، جہاں جہاں پاکستان ہو، غیر ممالک ہوں، انگلینڈ ہو، ہمارے بندیال سے فارغ التحصیل یا ہمارے متعلقین یا بزرگوں کے جو مریدین جہاں تشریف فرما ہیں یا سن رہے ہیں، ان کے کی خدمت میں میری یہ مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب مدرسہ بنانا، اس کو ایک عالی شان، ہم چاہتے ہیں کہ عالی شان بلڈنگ ہو۔ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کسی کی بلڈنگ اس سے بہتر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ایک کمی محسوس کرتے ہیں ہمارے طلبہ کہ ہماری بلڈنگ کمزور ہے، پرانی بلڈنگ ہے، تاکہ کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی جدید بلڈنگ سے کم نہ ہو، تاکہ اگر کوئی کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا بھی طالب علم آئے تو کم از کم بلڈنگ کی وجہ سے واپس نہ جائے۔ تعلیم کا ماحول تو پہلے ہی بہتر ہے۔ میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی محمد احسان دانش صاحب کا، حاجی احمد خان صاحب کا، ملک فیاض جنوہ صاحب کا، غلام عباس نقوال صاحب کا، غلام مصطفیٰ صاحب کا، کہ اور جتنے بھی ہمارے فضلاء تشریف لائے، ایک ایک کا نام لینا مشکل ہے، سب کو میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی سردی میں یہاں قیدآباد سے محمد فاروق صاحب تشریف لائے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام احباب کا شکریہ۔ اس کے بعد مختصر سا پروگرام ہوگا تقسیم انعامات کا، اور اس کے بعد کھانا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تقسیم انعامات اور کھانے کے اس پروگرام، کھانا کھا کر جائیں، اس سے پہلے کوئی نہ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بتانا میں بھول گیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری 2 شاخیں قیدآباد میں کام کر رہی ہیں۔ ایک ہے جامعہ حقانیہ اڈہ والی مسجد میں، تو وہاں 60 طلبہ درس نظامی کے زیر تعلیم ہیں۔ وہاں 3 اساتذہ انتہائی جید پڑھا رہے ہیں۔ مفتی محمد امیر مظہری صاحب وہاں صدر مدرس ہیں، اور دوسری ہماری شاخ ہے جامعہ مسجد گلزار حبیب، جامعہ مظہر الاسلام، وہاں 120 لڑکا حفظ کا ہے اور 30 کے قریب لڑکے درس نظامی کے ہیں۔ وہاں بھی 3 مدرس ہمارے درس نظامی پڑھا رہے ہیں اور 3 قاری پڑھا رہے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے ان شاخوں کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔